سے بتائی گئی بات. پھر اس کے بعد تخلیق آدم کو مختصر سا بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اب جو ہم پڑھ رہے ہیں مستقل اس وقت آیات ہیں، اس میں بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے جو عنایات کی اور ان میں پے در پے نبی بھی بھیجے، کتابیں بھی نازل فرمائیں، اور اس کے باوجود انہوں نے جو رویہ رکھا اور جو ان کی حرکتیں تھیں، جو ان کی بدعمالیاں تھیں، ان کو بتایا گیا کہ کس طرح مطلب گھما پھرا کے بات کو خراب کر کے تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ نعوذ باللہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، تو اصل میں اپنے آپ کو وہ دھوکہ دیتے تھے. اور کس طرح کرتے تھے، یہ بالکل ایسے آپ کو لگے گا کہ جیسے آپ اپنے اندر بھی جھانکے تو یہ سب کچھ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. ارد گرد لوگ خود بھی اپنے اندر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے آپ کو سدھار سکیں، اور جس طرح پھر وہ بار بار غلط حرکتیں کرنے کی وجہ سے سزا کے مستحق ٹھہرتے رہے، اس کے بارے میں بھی بتایا گیا. تو بار بار یہ لوگ نا حضرت موسیٰ چونکہ ان کو لے کے آئے تھے فرعون سے چھڑا کے، تو یہ دیکھو جو نیکی کرتا ہے نا اسی کے پیچھے پڑ جانے والی بات ہے. یہ ان حضرت موسیٰ کے ہی بار بار انہیں تنگ کرتے تھے کہ ہمیں یہ چاہیے، اب ہمیں وہ چاہیے، اپنے رب سے کہو کہ یہ دے وہ، اور کہتے بھی اس طرح تھے کہ جیسے بڑے دھونس جما کے نا کہ اب تم ہمیں جیسے لے آئے ہو تو اب تم یعنی نیکی کرنے والے کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، کیا حشر کرتے تھے وہ. تو انہوں نے پہلے ہم نے پڑھا واقعہ سبت کا پڑھا کہ اس میں انہوں نے کس طرح سے نیگیٹو اپنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف بات کی. اور اب ہم اس وقت جو واقعہ پڑھ رہے ہیں وہ بنی اسرائیل میں بڑا نون تھا، اس کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں، اور یہ قسامہ کا واقعہ ہے جس پہ جو ہم مستقل آیات پڑھ رہے ہیں ان میں ہم یہ واقعہ پڑھ رہے ہیں. میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ اس کو حروف، حرکات، اعراب، زیر، زبر، پیش، ان سب کو آپ غور کریں، کیونکہ اگر ہم ان پہ توجہ نہیں دیتے تو میننگ کہیں سے کہیں نکل جاتے ہیں. تو آپ اس کو غور کرتے ہوئے ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہم الفاظ کی گہرائی تک اتریں، کیونکہ اس دفعہ کا جو اہم لفظ ہے پوری اس لفظوں کے اندر پھر پورا مضمون ایک بن جاتا ہے نا، ایک لفظ کے اندر پوری آپ کو ایک دنیا نظر آتی ہے. تو اس دفعہ جو لفظ ہے وہ بہت آپ دیکھیں گے، اگر ہم ابھی ویسے اس تک شاید پہنچے نا، تسیر الارض کا لفظ ہے، تسیرو کا لفظ ہے جو بہت ہی خوبصورت اس میں گہرائی میں بتایا گیا کہ جو ایک قرآن کا پڑھنے والا ہے اس کو کس طرح قرآن کے اندر کھود کرے، اس کا مطلب ہے نا، تو وہ کس طرح سے کرے اور کس طرح سے وہ پھر اپنے اللہ کے حکم کو جانے اور صحیح اپنے طالب علم ہونے کا حق ادا کرے اور اللہ کا قرب پائے انشاءاللہ. تو ہم آیت نمبر اس دفعہ ہماری 69 آیت ہے، اور آپ دیکھیں کہ آپ الفاظ پہ غور کریں. پہلے ہی جو الفاظ ہیں وہ ریپیٹ ہوتے ہیں، تو وہ جب آپ غور کرتے ہو تو آپ کو بڑا آسان ہو جاتا ہے نا، آپ کو سمجھ آنے لگتے ہیں. اس میں ایک چیز میں آپ کو شروع میں بتا دوں کہ بہت جگہ کالا جو فعل ہے وہ آیا ہے، اور جو فعل اور فاعل کے بعد جو مقول القول ہوتا ہے نا، مفعول اسے کہتے ہیں، اس میں چھوٹے چھوٹے مرکبات اور چھوٹے چھوٹے جملے آتے ہیں. وہ جملہ جو فعل ہوتا ہے اس کا بعض اوقات مفعول مقول القول بن کے آتا ہے. تو جب آپ اس پہ غور کریں گے تو پھر آپ کو اس کی مزہ بھی آئے گا اور سمجھ بھی انشاءاللہ آئے گی. تو اب ہم شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. جی اس میں نا کیونکہ ما لونها اس دفعہ آیا، اس سے پہلے کیا آیا تھا؟ ماہیہ، مطلب یہ ان کے جو ما استفہام آیا ہے وہ اس کا اندر واضح تو نہیں ہوتی کہ اس کے اندر انہوں نے کیا ڈیمانڈ کی ہے. ماں کیسی، اب کیسی کے اندر بہت ساری ان کی ڈیمانڈز جو تھیں وہ آنسر کے اندر پتہ چلتا ہے.
اور ایک چیز آپ نے غور کرنی ہے کہ ما مستقل آ رہا ہے تو ما نافیہ بھی ہے اور ما استفہامیہ بھی ہے اور ما جو ہے موصولہ بھی ہے. تو آپ نے اس کو دیکھ کے جب آپ ٹرانسلیشن کریں گے تو آپ کو خود ہی سمجھ آنے لگے گی انشاءاللہ. اس طرح آپ کی جو الفاظ قرآن کے ہیں ان کے ساتھ محبت بھی بڑھے گی اور انشاءاللہ آپ کو سمجھ بھی آئے گی جہاں کہیں بات ہو رہی ہوگی تو انشاءاللہ. تو کالا کالو جی پہلے سب سے آپ مجھے یہ بتائیں کہ کالو ہے کیا. آپ نے مستقل آ رہا ہے نا اس میں کالو فعل نا, تو کالو فعل جو ہے وہ کالا یقولو سے ہے اور یہ کاف واو لام اس کے اندر روٹ ہے اور مستقل آپ اس کو پڑھ رہے ہیں اس کو, اس لیے آپ کو پتہ ہے کہ کیلا جو فعل ہے نا وہ بھی اسی سے ہے, حکم مجہول فعل. اور کل جو ہوتا ہے چاروں کل بھی ہے نا امر کا صیغہ ہوتا ہے, اس میں وہ سارے کاف و لام سے ہی یہ لفظ بنتے ہیں. تو اب یہاں پر جو کالو آیا ہے نا یہ کاف واو لام سے اور کالا یقولو باب نصرہ ینصرو سے. کالو فعل ماضی جمع مذکر غائب, اس میں ہم فاعل ہے اور کون ہے کالو, انہوں نے کہا. یعنی جو حضرت موسیٰ کی قوم تھی وہ مختلف طرح سے کوسچنز کر رہی ہے نا, مختلف طرح سے ان کو تنگ کرنے کے لیے فرمائشیں کر رہی ہے. ادعو جو ہے اس کا روٹ ورڈ کیا ہے دال عین واو, اور یہاں پہ دعا یدعو باب نصرہ ینصرو سے ادعو فعل امر واحد مذکر حاضر ہے, اس میں فاعل کون ہے انتا, کون حضرت موسیٰ. کالود اولنا کیا مطلب ہے, کیا مطلب ہوا کالود اولنا دعا کریں اللہ تعالیٰ سے. ہاں انہوں نے کہا کالو یعنی انہوں نے ان کی قوم نے کہا تم پکارو, اور تم کے لیے کون سی ضمیر آئی ہے انتا آئی ہے حضرت موسیٰ, اور انہوں کے لیے کیا آئی ہے ہم جو کالو کے اندر فاعل ہے. تو آپ یا تم حضرت موسیٰ لنا کس کے لیے آپ پکارے, لنا لام حرف جار اور نا کی ضمیر جمع متکلم اور یہ ضمیر متصل ہے یعنی جڑی ہوئی اٹیچ ضمیر ہے, اور یہ جمع متکلم یعنی ہمارے لیے, انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے ضمیر جی یہ ضمیر, اور اس میں جو متکلم ہوتی ہے نا اس میں مذکر اور مونث دونوں ہی آ جاتے ہیں. لنا مرکب جاری متعلق ہے کس فعل سے, پیچھے دو فعل ہیں کالو اور ادو, تو یہ ادو فعل سے متعلق ہے. کیسے کالو لنا کہیں تو کیا ترجمہ ہوگا, انہوں نے ہمارے لیے, یہ ترجمہ ٹھیک نہیں بنتا. تو ادعو لنا اس ادو فعل کے لیے لنا آپ یعنی انتا اس کے اندر فاعل ہے جو حضرت موسیٰ ہیں, آپ پکاریں. ادو دعا سے نا آپ ہمارے لیے پکاریں, ہمارے لیے لنا ہمارے لیے پکاریں. اب کس کو پکاریں, کس کو پکاریں ربا کا. ربا کا میں آپ دیکھیں کہ اس کے اعراب کیا ہے, نصب ہے نا زبر ہے نا اور منصوب ہے مفعول ہے کس فعل کا ادعو کا. تو کا کی ضمیر واحد مذکر غائب, ربو کا اپنے رب کو, یعنی کا حضرت موسیٰ کے لیے آیا ہے. پہلے اردو کے اندر انتا فاعل تھا جو کہ حضرت موسیٰ تھے کہ تم پکارو. اب یہاں جو ربا کا ہے تو ربا کا یعنی اپنے رب کو, حضرت کا کی ضمیر حضرت موسیٰ کے لیے اور یہ مرکب اضافی اپنے رب کو. تو ہم دعا کیسے مانگتے ہیں, جی بتائیں ہم دعا کیسے مانگتے ہیں, بتائیں کوئی کھول کے بتائیں. پچھلی بار بھی میں نے بات کی تھی نا, ہم کہتے ہیں ربنا ہمارا رب, رب ہم ساری دعائیں اسی طرح پڑھتے ہیں ربنا آتنا, بالکل بالکل اسی طرح رفت جی, اسی طرح ہم ربنا میں کہتے ہیں ہمارا رب. لیکن ان کو یعنی ان کا یہ ایسا ان کا طریقہ تھا کہ وہ انہوں نے ابھی تک ایکسیپٹ ہی نہیں کیا تھا کہ ہمارا رب ہے, تو وہ اسی لیے کہتے تھے ربا کا, تم اپنے رب سے کہو. تو حضرت موسیٰ کو یہ وہ کہتے تھے نا. اور یہ اب پورا جملہ فعل فاعل اور متعلق اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ سوالیہ بنا ہے. اور جیسے امر یا سوال کہیں یا امر کہیں یا کہیں کہ سوالیہ نہیں, ایک امر حکم والا. ادو نا حکم دے کے کہہ رہے ہیں نا تم پکارو, تم پکارو. پکارنا یعنی پکارنا کیا ہوتا ہے, امر ہوتا ہے نا حکم. تو اس جملے کا آپ ترجمہ کریں, فعل فاعل اور مفعول اور نشاندہی کرنے کی کوشش کیجیے گا جتنا بھی آپ سے ہو سکا.
تو اب آپ نشاندہی بھی کیجیے گا. انہوں نے کہا کیا ہے اس کا عربی قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ کالو. کالو انہوں نے اچھا، کہا. کالو کالو انہوں نے کہا. ہم اس میں فاعل یعنی انہوں نے کہا. تم پکارو. اب آپ کہیں ادعو. ادعو جو ہے نا اس میں انتا فاعل ہے یعنی انہوں نے کہا تم پکارو ہمارے لیے. لنا ایکسیلنٹ. لنا بالکل ہمارے لیے. اپنے رب کو. ربا کا اپنے رب کو. تو بالکل ٹھیک. تو یہ ربا کا کی کیا حیثیت ہے؟ یہ کیا ہے؟ مفعول منصوب نصب ہے نا ربا کا. با کے اوپر زبر ہے. تو کس فعل کا؟ ادعو کا. تو اب حالانکہ انہیں حکم پچھلے ہم نے پڑھا تھا نا کہ انہیں کیا حکم دیا گیا تھا کہ ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، یعنی یہ حکم دیا گیا تھا کہ تم کوئی ایک گائے لو اور اسے ذبح کرو. تو لیکن انہوں نے کہا کہ یہ آیت نمبر 68 میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ اس میں آیا تھا ماہیہ. ماہیہ کیا تھا؟ وہ کیسی ہو. ماں ہم نے کہا تھا نا کہ یہ خبر ہے اور ہیا مبتدا. ماہیہ جملہ اسمیہ کی صورت میں یہ آیا تھا مفعول بن کے نا پچھلی آیت میں. تو ماہیہ وہ کیسی ہو. تو سادہ سی بات کہ انہیں کہا جا رہا تھا کہ بس تم ایک گائے لو اور ذبح کر دو. انہوں نے پھر کوشچن پچھلی بار کیا کہ ماہیہ. تو اس کے جواب میں کیا ہم نے باتیں انہوں نے کہی، کیا اللہ تعالیٰ نے پھر ریسٹرکشنز لگائی تھی جب کہا تھا ماہیہ. تو اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ کالا انہو بکراتن لا فاردن ولا بکرن اوان بین ذالکا، نہ بوڑھی ہو نہ بچیا ہو، اس کے درمیان میں ہو. وہ ریسٹرکشنز ان کی ماہیہ کے نتیجے میں لگی تھی ان کے کوشچن. اب یہاں پر بھی سیم وہی رپیٹ ہو رہا ہے. کالو لنا ربا کا. انہوں نے پھر کہا کہ اپنے رب سے درخواست کرو کہ اب کیا کرے. یبین لنا ما لونھا. وہاں تھا یبین ماہیہ اور یہاں ہے یا یبین ما لونھا. تو آپ ورڈز کے اوپر غور کریں گے تو آسان ہوتا ہے، ریپیٹ ہو جاتے ہیں نا. تو اب یہاں پہ یبینو تھا، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ نون کی آخر میں کیا ہے. نون کے اوپر کوئی بتائے نون کے اوپر کیا ہے؟ دیکھیں جی بتائیں. نون ساکن ہے اور مجزوم اسے کہتے ہیں. مجزوم یعنی جزم ہے، اس کے اوپر سکون ہے. جزم سکون ہوتی ہے نا. آپ یہ نام مجزوم جزم ہے سکون ہے. تو کیا مطلب ہے؟ با یا نون سے بینا یبینو باب تفعیل سے یہ بینو تھا جو جواب الطلب ہونے کی وجہ سے مجزوم ہوا ہے. اس کے پہلے جو امر تھا وہ کیا تھا؟ یہ تھا نا کالو ادعو لنا ربک یبین لنا، کالو ادعو لنا ربک کہ تم اپنے رب کو پکارو کہ وہ ہمارے لیے یہ ایک امر والا جملہ تھا. کیا کرے؟ کے. اب یہ کے آ گیا نا، یہ آگے جواب الامر ہے. تو امر اور جواب الامر اس کی وجہ سے یہ نون ساکن ہے کہ یبینہ جواب الطلب ہونے کی وجہ سے مجزوم ہے. اور یہ لفظ یبینہ جو ہے نا بیان سے بھی ہے یعنی بیان کرے. تو مطلب یبینہ وہ واضح کرے یا بیان کرے. اب کون واضح کرے بیان کرے؟ یہ آگے بات آ رہی ہے. آپ بتائیں کیسے یبینہ کے اندر ہوا جو فاعل ہے نا وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے. تو یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ یبینو وہ بتائے، یعنی کون؟ وہ فعل کے اندر فاعل اللہ ہوا. فاعل جو ہوا ہے نا وہ ضمائر مرفوع ہے نا، رفع والا ہے. تو مرفوع کون سا ہوتا ہے؟ فاعل ہوتا ہے. تو یہ فاعل ہے یبینہ کے اندر کہ وہ بتائے، یعنی کون بتائے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ. کس کے لیے واضح کرے؟ لنا ہمارے لیے. نا کی ضمیر پھر جمع متکلم محلن مجرور اور لنا مرکب جاری متعلق ہے یبینہ فعل سے. یبین لنا کہ وہ بیان کرے ہمارے لیے. اور کیا بیان کرے؟ پچھلی آیت میں کیا تھا؟ ماہیہ اور وہ کیسی ہے، اور وہ جملہ اسمیہ تھا. اب یہاں پر کیا ہے؟ پھر ما استفہام ہے اور خبر مقدم ہے کیسی یا کیسا. لونھا. لونو کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ لونھا یہ کیا ہے؟ رفع میں لونو مضاف ہے اور ہا کی ضمیر واحد مؤنث غائب مضاف الیہ ہے. اور یہ اس کا ہا کی ضمیر کا مرجع کیا ہے؟
देखो सारी वो ना एक बेल गलत आने से ना सारा गलत हो गया जी। 1 मिनट मैं इसको ज़रा लिंक सारा जो लिंक है ना वो ख़त्म हो गया है इस कॉल का ना, उन्होंने बीच में कॉल कर दी तो वो ख़त्म। वो ना ड्रॉप हो गए सिग्नल्स। एकदम सारा ड्रॉप हो गया। खावर जी आपने ना सारा हमारा जो है ना वो बंद करा दिया है, पता नहीं क्या हुआ है, कोई गड़बड़ हुई है। वो सारी कॉल आपने की है तो बंद ही हो गया सब, सारा कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है ना। अब मुझे दोबारा से सारा मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे नहीं समझ आ रही है क्या हुआ है ना चक्कर। मैं 1 मिनट भाई, सारे निकल गए हैं ग्रुप उसमें, तो मैं अब ज़रा मुझे कुछ थोड़ी सी मेहनत दोबारा करनी पड़ेगी। ये गूगल मीट जो है ना वैसे तो ये अच्छा है लेकिन मुझे नहीं समझ आ रही। ये पता है आपका क्या हुआ, सारे मेरे कॉन्टैक्ट्स निकल गए हैं। प्लीज़ मैंने दोबारा से कॉल की है, आप उसको कनेक्ट करके तो एंटर हो। जी फातिमा जी मेरी आवाज़ आ रही है? आपकी बहुत अच्छी आवाज़ आ रही है, बिल्कुल क्लियर आ रही है। लेकिन ये मुझे लगता है मैंने किया और किसी की है। नहीं हेलो, हाँ मुझे ना शो नहीं हो रहा। मैं दोबारा से फिर कॉल करूं? मेरे साथ तो बिल्कुल ठीक है, आपकी आवाज क्लियर है, बाकी ये नहीं हो रहे ना। हाँ जी, ये मुझे अब समझ नहीं आ रही कि ये कैसे ये सारे जो है ना डिस्कनेक्ट हो गए। जैसे पहले कॉल की थी ना वैसे ही करें। मीट पे है ना ये? हाँ गूगल मीट पे ही है वो, पता नहीं दरमियान में उन्होंने कहीं खावर जी ने किया है दरमियान में, तो सारे ही डिस्कनेक्ट हो गए। अच्छा, तो सब निकल गए हैं ना। तो फिर हम डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते, हम अपने आप को कर सकते हैं, किसी को नहीं कर सकते। हाँ नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं किसी को भी। हाँ मैं अब दोबारा से आपको करती हूँ ना, मैं कोशिश करती हूँ। ये साजिदा जी आप कनेक्ट करें उसको गूगल मीट को ना, गूगल मीट को करें लिंक। वहाँ से आप वहाँ से ऑफलाइन हो तो मैंने दोबारा उसको ऑनलाइन किया है ना, ये दोबारा से मैंने ओके 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 चले आए। नाजिया आप भी करें, उधर से करें गूगल मीट पे ना, ये अब मैंने दोबारा लिंक भेजा है, उससे आप लिंक कनेक्ट हो। देखो कितना मुश्किल होता है ना। देखे ना आप आ गए ना, ऐड पीपल मैं करूँगी तो जी अब हो गया। ये खावर का कोई मसला है जिसकी वजह से ना सारों का निकल जाता है, वो उसने किया है वो सारे निकल गए। आवाज आपकी बहुत कम आ रही है, आ ही नहीं रही। ये बस इसमें आपको गड़बड़ हो गई है, एक दफ़ा कॉल ख़राब हो जाए ना तो फिर बड़ा ही मुश्किल हो जाता है उसको दोबारा करना ना। अब ये कितना टाइम ज़ाया हो गया है, और ये रिकॉर्डिंग में बड़ी मसला होता है मैं जब करती हूँ ना। अब देखें आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। अच्छा अब मैं ऐसे करती हूँ कि वो जो है ना दोबारा इस पे जो हमारा है ना आपका ना, आप असल में उस पे भी ऑनलाइन है, ये वाले पे जो है ना व्हाट्सएप का नंबर उस पे भी है, ऑन है। तो नाजिया आप उधर नहीं आ सकते हो? तो आप ज्वाइन करें ना, उधर वाला ज्वाइन करें। जी हो रहा है। चलें मैं ना ये ज़रा यहाँ से ऑफलाइन करूँगी तो तभी ये सही होगी बात। अब जी ठीक हो गई है ना।
یہ ایسا ہو جاتا ہے کہ پھر یہ آف لائن ہوتا بھی نہیں ہے، اس کو بند کرنا پڑتا ہے، اس کے بڑے یہ اینڈرائڈ کے مسائل ہیں۔ چلیں اب آپ کو ٹھیک آ رہی ہوگی آواز انشاءاللہ۔ میں چلیں ہم لوگ یہی آیت کو ہی کر رہے ہیں، ریپیٹ کر رہے ہیں، یہ ابھی اب سارے انٹر ہو گئے ہیں آلموسٹ۔ تو یہ ہے کہ یہ جو فعل ہے، میں آپ کو یہ بات بتا رہی ہوں کہ امر اور جواب الامر جو ہوتے ہیں نا، ان کے اندر پھر یہ ہوتا ہے کہ اگلا فعل جو ہوتا ہے وہ مجزوم ہو کے بعض اوقات آتا ہے، جیسے کہ یہاں غور کرنا پڑتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ پہلے یہ تھا کہ کالد لنا ربا کا یبین لنا ما لونہا، انہوں نے کہا آپ حضرت موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب کو کہیں، تو یہ تھا امر، اور یہ جواب الامر تھا یبین لنا ما لونہا، کہ وہ بیان کرے، کہ دیکھیں خود بخود آ رہا ہے نا ترجمہ، کہ وہ بیان کرے کیسا ہو اس کا رنگ۔ تو اس کو میں ایکسپلین کر رہی ہوں کہ امر اور جواب الامر جو ہے، یہ جو کالو فعل ہے نا، کالو فعل کے اندر ہم فاعل ہے، اور یہ کالو کا مقول القول جملہ فعلیہ بن کے یہ مقول القول مفعول بن رہا ہے۔ یہ آپ کو بعض اوقات تو مفعول ایک لفظ ہوتا ہے نصب والی حالت میں، لیکن بعض اوقات جملے کی پیرائی کی صورت میں بھی اس کی جواب آتا ہے، مقول القول مفعول اسے بولتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ یبین لنا میں نے آپ کو بتایا کہ پچھلی آیت میں ماہیہ تھا، وہ کیسی ہے اور کیا جملہ اسمیہ تھا، اور اب یہاں پہ ما استفہامیہ کیسی ہے، لونہا، لون مضاف اور ہا کی ضمیر واحد مؤنث غائب، مضاف الیہ اور اس کا مرجع کیا ہے، ہا کی ضمیر، کیونکہ مؤنث ہوتی ہے تو غائبی مؤنث ہے، تو لونہا رنگ اس کا، یعنی اس کا رنگ، لونہا جو مبتدا مؤخر ہوا، ما قائم مقام خبر مقدم کیسی، اور لونہا اس کا رنگ، تو جملہ اسمیہ ہو کر یہ ما لونہا، یہ جملہ اسمیہ بن گیا جو کہ کالو کے لیے مفعول ہی یہ بنتا ہے۔ اور یہ کس فعل، لونہا جو ہے جملہ اسمیہ ہو کر مفعول ہے، کس فعل کا، یبینہ کا، یبینہ فعل ہے نا پیچھے، کہ بیان کرے کیسا ہے اس گائے کا رنگ، تو یہ جملہ فعلیہ جواب الامر ہے، اور یہ پہلا جملہ فعلیہ امر کا کالو لنا ربا کا، اس کے لیے جملہ فعلیہ جواب الامر ہے، اور یہ دونوں جملہ فعلیہ امر اور جملہ فعلیہ جواب الامر مل کر جو ہے نا کالو فعل اور فاعل ہم کے لیے مفعول معقول القول، جو میں نے آپ کو بتایا تھا۔ تو اب ترجمہ کریں اور الفاظ کی نشاندہی کریں۔ انہوں نے کہا آپ پکاریے ہمارے لیے، یہاں تک کریں ترجمہ، جی ادھر سے کوئی کرے گا؟ انہوں نے کہا آپ پکاریے ہمارے لیے اپنے رب کو، قالوا ادع لنا ربک، بالکل، قالوا ادع لنا ربک، انہوں نے کہا ہمارے لیے۔ اب آپ آگے جواب الامر کہ واضح کر دے ہمارے لیے کیسا ہے اس کا رنگ، واضح کر دے ہمارے لیے کیسا ہے اس کا رنگ، جی یبین لنا ما لونہا، ایگزیکٹلی، یہ جواب الامر، ایکسیلنٹ، بالکل عائشہ جی آپ نے بالکل ٹھیک بتا دیا۔ اب دیکھیں یہ بھی کتنے مطلب ایک یعنی سے کوشچن ہے نا، کہ بھئی آپ اس طرح کے کوشچن کرنے لگے جو کہ بالکل بڑے ایسے لگے کہ جیسے جان چھڑانے کے لیے بس ایسی بات بڑھائی جا رہے ہیں نا، حالانکہ انہیں کیا کہا گیا تھا نا فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، تمہیں جو کہا گیا بس وہ کر دو، یہی ہونا چاہیے طریقہ کہ بھئی جو آپ کو کہا گیا یہ بات وہ تم کر دو، حکم دیا گیا ہے آپ کر دو، آپ کو حکم دیا گیا اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، کہ تم ایک بکرا ہے لو اور اسے اس کو ذبح کرو، لیکن انہوں نے اتنے کویسچن کیے، اب یہ ما لونہا، پہلے ما ہیا کیسی ہو، پھر اب ما لونہا اس کا رنگ کیسا ہو، تو حضرت موسیٰ نے پھر آگے، حضرت موسیٰ کیا کرتے تھے پھر، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ڈائریکٹ سپیچ ہو رہی تھی، جیسی ڈائریکٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے باتیں ہو رہی ہیں، یعنی حضرت موسیٰ کو اتنا تنگ کرتی تھی ان کی قوم، وہ جاتے تھے پھر پوچھتے تھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے،
ڈائریکٹ وہی آ رہی تھی. کتنی مزے کی بات ہے نا, ڈائریکٹ ہم باتیں سن رہے ہیں. جیسے ماشاءاللہ ہم کتنا آنر فیل کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے باتیں اس طرح کرتے ہیں. جب نبی ہوتا ہے پھر نبی کے بعد یہ اس طرح بات ہو رہی تھی, وہی یہ ہو رہی ہے اس طرح. تو انہوں نے کہا حضرت کالا کا روٹ سیم وہی کاف و لام, اور کالا یقول باب نصر ینصر سے کالا فعل ماضی واحد مذکر غائب, اس میں فاعل کون ہے؟ ہوا, اور کون؟ حضرت موسیٰ. کالا کہا حضرت موسیٰ نے. اب حضرت موسیٰ جب انہوں نے کہا کہ ما لونہ ہمیں بتاؤ کیسا اس کا رنگ ہو, تو پھر اللہ تعالیٰ کے پاس گئے. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ مشبہ بالفعل, بے شک. ہو کی ضمیر واحد مذکر غائب, کون؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور ہو انہ کا اسم ہے, اور بے شک وہ یعنی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ. یقولو کا روٹ کیا ہے؟ کاف واو لام سیم. پہلے کالا آیا جس میں ہوا فاعل تھا حضرت موسیٰ نے کہا. اب یہاں یقولو آیا ہے, مضارع میں آیا ہے, تو پھر یہ ہوا فاعل ہے, پہلا ہی صیغہ ہے, اور اس نے کہا یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا. انہوں نے کہا کہ بے شک وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے, کہ وہ فرماتا ہے. روٹ اس کا وہی کاف واو لام, اور یہ مضارع ہے, فعل ماضی مضارع واحد مذکر کا صیغہ ہے, اور فاعل اس میں ہوا یقولو, وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے. انہا حرف مشبہ بالفعل, اور ہا کی ضمیر واحد مؤنث غائب. پہلے بھی ہا آیا تھا نا, تو کون ہے یہ ہا؟ بکرا مؤنث. بے شک وہ کون؟ وہ گائے. اور ہا کی ضمیر محلن جو ہے نا وہ منصوب ہے, کیونکہ انہ کا اسم نصب حالت میں ہوتا ہے. اور بے شک وہ, اور بکرا تم کیا ہے؟ نکرہ ہے, گائے نکرہ ہے, معصوف ہے, اور اس کی صفت آ رہی ہے آگے سفراؤ, اس کی صفت ہے. اور بکراتن سفراؤ یہ بن گیا بکراتن معصوف, اور اس کی صفت ہے سفراؤ. تو یہ مرکب توصیفی بن کے نا, تو انہ کا جو اسم تھا وہ تو ہا تھا نا, تو اس کی خبر ہے. کس کی؟ انہ کی. پچھلی آیت میں صفت کیا آئی تھی بکرا کی؟ پچھلی آیت لا فاردون ولا بکر نوان ذالکا. اب یہاں پر آ رہی ہیں اس کی, وہاں پہ آئی تھی نا کہ بوڑھی نہ ہو جب انہوں نے ماہیہ کہا تھا. تو اب یہاں پہ وہی اسی طرح پیٹرن میں ہے کہ ایک بار پھر انہوں نے تنگ کیا, اور پھر انہوں نے کہا, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ بکراتن ما لونہا, اب پوچھ رہے ہیں رنگ, تو انہوں نے کہا صفراء. صفراء جو ہے نا اس کا روٹ کیا ہے؟ سواد فا را. اور صفراء کی جو مؤنث بھی آتی ہے اسفر آتی ہے, اور جمع صفرون آتی ہے. اور سورۃ المرسلات میں اس طرح آتا ہے کانہ جملات صفراء, گویا کہ وہ پیلے اونٹ ہیں. صفراء اس طرح استعمال ہوئے. اور یہاں پہ بکراتن کی صفت آ رہی ہے صفراء, یعنی مطلب یہ ہے کہ انہا بکراتن صفراء, بے شک وہ. انہ کا اسم وہ ہا بکرا, اور بکرا کیسی ہو؟ صفراء, بے شک وہ ایک پیلی گائے ہو. یہ اس کی صفت ہے گائے کی, اور یہ گائے کی پہلی صفت ہے. اور دوسری صفت کیا ہے؟ فاکیون. فاکیون کا روٹ کیا ہے؟ فا کاف اور عین. اور لوگ نام بھی رکھتے ہیں فاکیہ, آپ پتہ ہے نا. اور یہاں پر اسم الفاعل خبر مقدم ہے, اور مطلب اس کا ہوتا ہے شوخ, بہت گہرا شوخ, جو اٹریکٹیو رنگ ہوتا ہے نا, اس کے لیے فاکیون آتا ہے. تو لونو ہا جو تھا مضاف, اور ہا کی ضمیر واحد مؤنث غائب, اور یہ گائے تھی. تو لونو ہا مرکب اضافی جو تھا نا مبتدا مؤخر تھا. اور فاکیون جو ہے نا, یہ فاکیون لونو ہا نا جملہ اسمیہ دوسری صفت بن کے آ رہا ہے. دوسری صفت جو ہے نا وہ جملہ اسمیہ کی صورت میں آ رہی ہے فاکیون لونو ہا. پہلے تھی بکراؤ صفراؤ, بکراتن صفراؤ, اور پھر بکراتن فاکیون لونہا, اس طرح آئے گا. دوسری اس کی صفت یہ ہے کہ وہ ایسی بکرا ہو, ایسی گائے ہو جو بہت اس کا خوبصورت پیلا, گہرا پیلا رنگ ہو. صفراء کہتے ہیں بہت شوخ, اور وہ صفراء کے لیے فاکیون آتا ہے. آپ اسود کے لیے نہیں فاکیون کہہ سکتے ہم ویسے, اور نہ ہی ابیض کے لیے. نہ اسود ہوتا ہے نا کالا, ابیض ہوتا ہے سفید, سفید اور اس کے لیے نہیں. ہم آپ اس طرح سمجھیں جیسے ہماری لینگویج میں ہم کہتے ہیں نا کالا بھجنگ, کالا کلوٹ, کالا سیاہ. تو سیم فاکیون صفراء, ایسا گہرا, بڑا ہی جو شوخ اور بڑا ہی
چمکدار ہو، جسے کئی دفعہ گولڈن بھی اس کا نا آیا ہے نا. اچھا کالا سیاہ کے لیے نا میں جب تحقیق کر رہی تھی تو اس میں سورۃ الفاتر میں آیا ہے غربیب سودن، یعنی کالا سیاہ رنگ، کالا بجنگ اس کی ٹرانسلیشن لکھی ہوئی تھی. تو لیکن یہاں پر جو انہوں نے اس کی ڈسکرپشن جب انہوں نے مانگی، انہوں نے کہا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ پہلے تو وہ ایسی بکرا ہو جو کالا کٹا بھی کہتے ہیں. ہاں بالکل ایسا بھی ہوتا ہے. اس میں انٹینسٹی کو شو کرنا ہوتا ہے، یعنی کہ بہت شدید جو شو کرنا ہونا. جب انہوں نے اتنے کویسچن کیے تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے پھر ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے باقاعدہ اسپیسیفک کیا نا چیزوں کو. تو انہوں نے کہا کہ یبین لنا ما لونھا قال انہ یقول انھا بقرۃ صفراء، پہلے تو بکرا صفراء ہو، بہت گہری ہو رنگ میں پیلی، اور فاقع لونھا، تو اس کا جو رنگ ہے، لونھا کیا ہوتا ہے؟ لون کہتے ہیں نا رنگ کو نا، بہت اس کا شوخ اچھا رنگ ہو. اور پھر اب یہ تیسری صفت ہے نا بکرات ان کی کہ تسر الناظرین، فاقع لونھا، پھر تسر الناظرین. تسر کا روٹ کیا ہے؟ تسرو کا سین را، یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے خوشی اور مسرت دینا نا. اور یہ سر یسر باب نصرہ سے آتا ہے. تو سرو فعل ماضی واحد مؤنث غائب ہے، اس میں فاعل جو ہے نا ہیا ہے، اور ہیا وہ گائے ہے، یعنی وہی مؤنث گائے ہے کہ وہ جو ہے گائے. الناظرینہ کیا روٹ ہے؟ نون زوئے را سے، ناظر نظر دیکھنے والا. تو اسی لیے کچھ چیزیں آپ دیکھیں کہ انسان ان کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے، تو اس لیے عورتوں کو پردے کا حکم دیا گیا ہے اور آدمیوں کو غض بصر سے کام لینے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ تسر الناظرین دیکھنے میں اچھی چیزیں لگتی ہیں. تو اب یہ جو گائے ہے وہ بھی اس کو کہا گیا ہے کہ وہ ایسی ہو کہ جو دیکھنے والے کو بہت مزہ دے، ایسی زبردست ہو. تو تسر الناظرینہ کس حالت میں ہے؟ یہ منصوب ہے اور یہ مفعول ہے تسر فعل کے لیے. جیسے آپ اس سے ویسے تو جو اینا کی ساؤنڈ ہے نا وہ نسبی جری دونوں کے لیے آتی ہے، لیکن یہ مجرور تب ہوتا اگر پیچھے کوئی حرف جر ہوتا، نہ تو اس کے پیچھے حرف جر ہے اور ورنہ یہ مضاف الیہ ہوتا تو پھر مجرور ہوتا. لیکن یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں، لیکن پیچھے کیا ہے؟ تسرو فعل ہے. تو اس فعل کے اندر ہیا فاعل ہے، گائے سرور دیتی ہو، خوشی دیتی ہو، الناظرین دیکھنے والوں کو. تو دیکھنے والے کیا ہیں؟ مفعول ہیں. تو فعل فاعل مفعول پورا جملہ فعلیہ کی صورت میں تیسری صفت آئی ہے. کس کی؟ البقرہ کی، یعنی گائے کی یہ صفات بیان کی جا رہی ہیں نا. کیوں بیان کی جا رہی ہیں؟ کیونکہ انہوں نے کہا تھا نا یبین لنا ما لونھا، تو اس لیے ان کو پھر اب حضرت موسیٰ گئے اور انہوں نے وضاحت جو یہ مانگی. جو تو کلر ہے نا یہ خوبصورت حسینہ کے لیے بھی بولا جاتا تھا کہ جو بہت خوبصورت حسینہ ہوتی تھی. ہاں بالکل. اور یہ بہت یہ مشکل سے یہ کلر ملتا تھا. یہ والا جو کلر ہے نا یہ بہت مشکل تھا. انہوں نے جب بار بار اس طرح کی حرکتیں کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ایسا کلر انہیں کہا کہ انہیں ذرا مشکل ہو ڈھونڈنے میں، مشکل ہو. اور ساتھ کو پھر اب یہ گائے بڑی ایک خوبصورت چیز خوبصورت، ہاں جی، ایسی ہو کہ پھر اس میں ایک بہت بڑی بات ہے جو ابھی میں آپ کو اینڈ میں بتاؤں گی، ابھی نہیں میں نے بتانی کہ اس کی کیا ریزن تھی. آپ خود بھی غور کریں گے تو آپ کو باتوں کی خود سمجھ آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اتنی بڑی ریسٹرکشنز جو ان کے اوپر لگائی تھی وہ کیا وجہ تھی. اس کی ایک بہت بڑی وجہ تھی، بہت بڑی وجہ جو آپ کو بھی میں بتاتی ہوں. تو الناظرینہ اسم الفاعل جمع مذکر دیکھنے والوں کو، اس کی واحد کیا ہوگی؟ ناظرون. اور تسر الناظرینہ جملہ فعلیہ تیسری صفت ہے. اب مجھے پہلی صفت اور دوسری صفت بتائیں کیا تھی؟ کوئی بتانا پسند کرے گا؟ پہلی صفت کیا تھی بقرہ کی؟ جی بتائیں، کوئی بتانا چاہے تو. جی آپ بتائیں. اونچی بولیں، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. صفراء، ہاں پہلی صفت. اور بیل کا گولڈن سا کلر اور شوق ہے. آگے دوسری صفت کیا تھی؟ فاقع لونھا، یعنی بہت گہرا شوخ رنگ پیلا والا جملہ اسمیہ اس کی صفت. نمبر 3 پھر کیا ہے؟ تسر الناظرین، یہ تھی نا وہ دیکھنے والوں کو
بہت اچھا ان کی آنکھوں کو لگا دیکھ انہیں مزہ آ جائے نا، دیکھیں تو پھر مزہ آ جائے. خوبصورت لگے مطلب. بہت اچھی، بالکل ٹھیک. اور یہ جملہ فعلیہ تیسری صفت ہے. اب آپ ترجمہ کریں جملہ فعلیہ اور مقول قول مفعول کا، اور پھر اس گائے کی 3 صفات کو بیان کریں. دیکھیں میں آپ کو پھر سے شارٹ میں بتاتی ہوں. کالو فعل تھا، اس کے اندر فاعل ہم تھا، اس کا جو ادعو لنا ربک جو تھا وہ امر تھا، اور کہ آپ ہمارے لیے اپنے رب سے کہیں جو کہہ رہے تھے. تو اس کے جواب الامر میں کہا تھا یبین لنا ما لونھا، کہ بیان کرتے ہمیں کہ وہ کیسی ہو. تو یہ پورا جو ادعو لنا ربک یبین لنا لونھا جو ہے نا ما لونھا، یہ مقول القول مفعول تھا کالو فعل کے لیے. اب آگے جو ہے نا کالا پھر فعل تھا، اگلا جملہ پھر شروع ہو گیا. جب وہ حضرت موسیٰ پھر دوبارہ گئے، وہ گئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس، اور انہوں نے پھر کہا کہ کالا انہ یقولو، انہوں نے حضرت موسیٰ کالا ہوا فاعل اس کے اندر، اور انہ بے شک وہ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہوا انہ کا اسم تھا کہ وہ فرماتا ہے یقولونا، کہ وہ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہا بقرۃ، بے شک وہ گائے ہو ایسی صفراء جو پیلی، فاقع لونھا گہری رنگ کی ہو، بہت گہرے پیلے رنگ کی ہو. تو سر الناظرین یہ تیسری صفت تھی جو ناظرین کو یعنی دیکھنے والے کو ناظر کو خوشی دے. تو اب آپ نے اس کو اسی طرح سے پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے. میں نے مختصر آپ کو بتا دیا کہ آپ اس کو ورڈز کو ریکگنائز کریں، ان کو انڈرسٹینڈ کریں، تاکہ آپ کو ان لفظوں کی پہچان ہو اور ان سے پیار آئے، مزہ آئے، پتہ چلے کیسے بات کس نے کس کے ساتھ کی. ورنہ آپ کو سرسری پڑھنے میں وہ بات نہیں پتہ چلے گی کہ کون کس سے کس کو کہہ رہا ہے. ڈائریکٹ ریویلیشن ہے، ڈائریکٹ ریویلڈ ہو رہی ہیں، کیسے ہو رہی ہیں حضرت موسیٰ پہ، اور حضرت موسیٰ کی قوم اس کو کس طرح سے چیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اور یہ بات کس کو بتائی جا رہی ہے آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، امت محمدیہ یعنی اس وقت جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے ان کو بتا کے ان کی موجودہ لوگوں کو بتایا جا رہا تھا، اور اب ہمارے لیے. یہ آپ کو تسلسل بھی سمجھ آئے گی تو آپ کو انجوائے کر سکیں گے قرآن کو، کہ قرآن کس طرح ماشاءاللہ سے ہم سے باتیں کرتا ہے نا، مستقل باتیں کر رہا ہے. تو اب آپ دیکھیں اس نے کہا، اس کے لیے کیا ہے؟ کالا فاعل اس میں ہوا کون؟ حضرت موسیٰ. بے شک وہ، جی کوئی بتائے بے شک وہ کی عربی؟ انہو ہو کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ، انہ کا اسم، وہ فرماتا ہے. یقول ایکسیلنٹ، اونچی کہنا صحیح ہے. یہ ہمارے ساتھ بہت پیارا ایک ساتھی ہے، بہت پیارا ان کو آتا ہے قرآن نا، لیکن پتہ نہیں کیوں وہ ذرا ہیزیٹنٹ ہے، ابھی نیا ہے نا، نئے آتا ہے تو بندہ تھوڑا ہیزیٹنٹ ہوتا ہے. لیکن بہرحال یقولو انہیں پتہ ہے. تو یقولو جو ہے ہوا اس میں فاعل ہے، اور حضرت موسیٰ جب گئے کالا انہوں نے کہا، تو پھر اس کے جواب میں آ رہا ہے کہ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہوا جو اس کا اسم ہے انہ کا، اور یقولو پھر اس کا آگے جو ہے مضارع میں آیا کہ وہ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس میں ہوا فاعل اللہ سبحانہ تعالیٰ. بے شک وہ کے لیے کیا ہے؟ انہا. اور انہ کا اسم کیا ہے اس میں؟ ہاں، گائے نصب حالت میں. اور بقرۃن ایک گائے کے لیے کیا ہے؟ بقرۃن. جی بالکل خاور جی ٹھیک. بقرۃن نکرہ ہے، اور نکرہ کے اندر کیپیسٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اس لیے ہم نے اس کے ساتھ کہا ایک گائے، یعنی کوئی ایک گائے. تو زرد رنگ کے صفراء، بالکل صحیح. اور بقرات صفراء کیا ہے؟ یہ مرکب توصیفی، یعنی بقرہ کی صفت ہے نا صفراء، تو یہ پہلی صفت ہے بقرہ کی، اور موصوف بقراتن کی صفت. اب دوسرا اس کی کیا ہوگی کہ اس کا رنگ شوخ ہے. اس کے لیے کیا لفظ آیا ہے؟ فاقع لونھا. ایکسیلنٹ، فاقع لونھا، بالکل صحیح. اور یہ جملہ اسمیہ کی صورت میں صفت نمبر 2 ہے، یعنی گہری، بہت شوخ، اور اس کا رنگ ہو بڑا اچھا سا. تو اس تیسری نمبر پہ پھر وہ خوش کرتی ہے دیکھنے والوں کو. اس کے لیے کیا آیا جی؟ اب آپ کوئی بتائے، ادھر سے وہ صحیح بتا رہی ہیں عائشہ. تسر الناظرین. اب آپ کو سارا آ گیا. تسر الناظرین بتاتی ایسے ہیں کہ وہ ذہن میں بیٹھ جاتا ہے. ہاں، تو تسر الناظرین یعنی وہ دیکھنے والوں کو، ناظر ہوتے ہیں نا، ہم ناتے ہیں ناظرین آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. تو وہ ناظرین تھے سارے. جو وہ کون ہے ناظرین؟ اصل میں ناظرین کون ہے؟
beneath लोग very जो थे एग्जैक्टली بالکل صحیح رفت جی، آپ بھی غور کر رہی ہیں. صحیح. وہ اس وقت موجود ناظرین جو تھے وہ حضرت موسیٰ کی قوم تھی، ہاں جی. جو بنی لاوی یا بنی اسرائیل جو تھے، ان کے قبیلے کا نام لاوی اور پوری وہ قوم بنی اسرائیل جو تھی، وہ ڈائریکٹ ان کو سپیچ ہو رہی ہے، ہاں جی. ڈائریکٹ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ چونکہ مان نہیں نہ رہے تو یہ ریسٹرکشنز تبھی تو لگی ہیں کہ اب وہ ایسی ہی زبردست ہونا تو کیا ہی بات ہے، مزہ ہی آ جائے اس کو دیکھ کے نا. یہ میڈم صاحبہ بہت ہی مشکل ہو گئی ڈھونڈتی میڈم. بہت ہی ان کا مزاج ہے، بہت ان کی کیا شان ہے ان کی. تو اس کی شان بڑھانے والے ایکچولی تو وہ نیگیٹو تھے، لیکن دیکھو اللہ نے اس کو اتنی عزت دینی تھی کیونکہ اتنی رسپیکٹفل اس کو بنا کے اس کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ پھر ایسی ہو. تو جتنے انہوں نے کویسچن کیے، جتنا ٹال مٹول کرنے کی کوشش کی اور کوشش کیا کہ اٹینشن ڈائیورٹ ہو کے بات ہی جانے دی جائے، لیکن اتنا ہی انہوں نے اس کام کو مشکل بنا لیا. تو اب اگلی جو آیت ہے نا، اب اس کے ورڈز جو ہیں آپ دیکھیں گے تو وہ سیم ہی ہیں. آیت نمبر 70 کے جو الفاظ ہیں نا، آپ نے غور کرنا ہے، وہ بڑے آسان آپ کو ہو جائے گا جب آپ پچھلے والے لفظوں کو آپ دیکھتے ہوئے چلیں گے. تو آپ دیکھیں کیا ہوا پھر جب اتنی ساری ریسٹرکشنز لگائی گئی تو پھر انہوں نے آگے سے اب انہوں نے اور کیا کئی باتیں نا، تو خود بھی جیسے کنفیوز ہوئے. جب آپ اتنے، آپ ایک بات دیکھیں، رول ہوتا ہے کہ آپ بہت زیادہ انکویزیٹو ہوتے ہو نا، وہ ویسے تو جاننا اچھی بات ہوتی ہے، لیکن ایک نیگیٹو اپروچ ہو کہ آپ اگلے کو زچ کرنے کے لیے کر رہے ہوں تو وہ ظاہر ہے کہ پھر آپ خود بھی کرتے کرتے کویسچن نا کنفیوز ہو جاتے ہو، ایک وقت پہ آتے ہیں تو آپ کو خود بھی نہیں پتہ چلتا میں کیا کہہ رہا تھا. تو یہ کیس ان کے ساتھ ہوا ہے. اب یہ اس آیت میں آپ کو سمجھ آئے گی. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا وانا ان شاء الله لمهتدون. اب یہ جو کالو ہے، پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ کیا روٹ ہے اس کا، کاف واو لام، اور یہ باب نصرہ سے کالا یقولو، کالو فعل ماضی جمع مذکر غائب، اس میں فاعل کون ہے؟ ہم. کالو یعنی فعل فاعل کہ انہوں نے کہا. انہوں نے کہا کون ہے انہوں نے؟ جی کون ہے انہوں نے؟ یہ یعنی حضرت موسیٰ کی قوم نے کہا. موسیٰ کی قوم. بالکل. انہوں نے کہا ادعو. ادعو کا روٹ کیا ہے؟ دال عین واو. دعا یدعو یہ ہے جناب ادعو. آپ یہ ادعو جو ہے نا فعل امر ہے، اس لیے کہتے ہیں نا جملہ فعلیہ امر ہے، یعنی ادعو امر واحد مذکر حاضر. اس میں فاعل کون ہے؟ انتا ہے جو حضرت موسیٰ ہے. ادعو کا ترجمہ کیا ہوگا؟ دعا کریں ہمارے، آپ دعا کریں. ہاں جی، آپ دعا کریں. ہاں اب کس کے لیے کریں؟ لنا. لنا ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے نا، لام حرف جار اور ان کی نا قوم کے لیے. ہاں ہمارے لیے. ہمارے لیے. ہاں بالکل، ضمیر ہے، ضمیر جمع متکلم ہمارے لیے. لنا مرکب جالی متعلق فعل ادعو. اور ربا کا کیا ہے؟ ربا کا کس حالت میں ہے؟ نصب ہے، منصوب ہے، معفول ہے. اور ربا مضاف ہے اور کا کی ضمیر واحد مذکر حاضر ہے. ربا کا مرکب اضافی معفول ہے کس فعل کا؟ پیچھے کون سا فعل ہے؟ ادعو. تو اب ترجمہ کریں. انہوں نے کہا، اس کا ترجمہ کیا ہوگا عربی میں؟ انہوں نے کہا، قالوا ادع لنا. نہیں صرف کالو. انہوں نے کہا کالو. قالوا انہوں نے کہا. بالکل صحیح. اور ہم اس میں فاعل ہے، اور وہ کون ہے؟ حضرت موسیٰ کی قوم. اور موسیٰ کی قوم. بالکل. تم پکارو. تم پکارو کے لیے کیا ہے؟ ادعو. ادعو. بالکل صحیح. اور اس میں فاعل کون ہے؟ انتا. انت. حضرت موسیٰ. تم پکارو ہمارے لیے. لنا. 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 بالکل صحیح. متعلق فعل ادعو. اپنے رب کو. ربا. ربا کا. اور یہ معفول ہے کس فعل کا؟ ادعو فعل کا. تو اب آپ رواں ترجمہ کریں. تم پکارو ہمارے لیے اپنے رب کو. جی اس کا ترجمہ کریں. تم پکارو ہمارے لیے اپنے رب کو. قالوا ادع لنا ربک. ایکسیلنٹ. بالکل صحیح. اور یہ جملہ فعلیہ امر ہے، مقول القول معفول ہے، کیونکہ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ کہاں سے شروع ہو رہی ہے بات؟ کالو. تو کالو کا جو یہ مقول القول معفول ہے، اور پہلا یہ آ گیا نا قالوا ادع لنا ربک. انہوں نے کہا آپ پکاریے ہمارے لیے اپنے رب کو. تو یہ کالو فعل کا آگے یہ اتنا پہلے مقول القول امر آیا ہے. اب یہ جواب الامر آئے گا. جواب الامر کے اندر جو
مضارع فعل ہے وہ مجزوم آئے گا. مجزوم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جس کے اوپر جزم ہو، سکون ہو، اور وہ اس وجہ سے وہ شو کرتا ہے کہ یہ جواب الامر ہے. انہوں نے امر کیا تھا کہ آپ پکاریے ہمارے لیے، تو اب جواب الامر کیا ہے کہ وہ واضح کرے ہمارے لیے کہ وہ کیا ہے. تو اس کو اب آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ کیسے بنا ہے یہ جملہ نا. تو جواب الامر فعلیہ معقول الکلمہ یبینا، کیا روٹ ہے اس کا؟ یبین ہے یہاں پہ، یبینا میں نے زبر پڑھا ہے لیکن ہے نہیں زبر اس کے اوپر. با یا نون سے بینا یبین، باب تفعیل سے. ایکسیلنٹ خاور جی، بالکل صحیح. بینا یبین باب تفعیل سے یبینو تھا جو کہ جواب الامر ہونے کی وجہ سے یبینو یعنی مضارع مجزوم ہوا. مطلب کیا ہے؟ یبینو واضح کریں، وہ واضح کرے. تو اس میں وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ. تو کیا ضمیر آئے گی؟ ہوا جو ہے نا واحد مذکر کی پہلی ضمیر ہے جو قرآن پاک میں 1000 تک ٹائم استعمال ہوئی ہے. ہوا اللہ الذی جیسے آتا ہے، ہوا خالق الباری، ہوا اللہ کے لیے بہت آتا ہے. یہاں پہ بھی یبینو میں ہوا ہے کہ وہ بیان کرے. کون؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ واضح کرے. کس کے لیے؟ لنا. بالکل مرکب جاری ہوا، لام حرف جار اور نا ضمیر جمع متکلم، ہمارے لیے. اور یہ کس فعل سے متعلق ہے؟ یبینہ فعل ہے نا. آپ دیکھیں کہ مرکب جاریہ نا اکثر اوقات متعلق بن کے آتا ہے، بعض اوقات ویسے صفت بھی بن کے آ جاتا ہے، اور بعض اوقات خبر قائم مقام خبر مقدم بھی بن کے آ جاتا ہے، مختلف آتا ہے. لیکن موسٹ آف دا ٹائم آپ جب دیکھیں گے فعل فاعل مفعول اور متعلق فعل تو پورا جملہ فعلیہ اس طرح سے بھی ہوتا ہے. تو یہاں پہ بھی فعل فاعل مفعول ہے. آپ نے یبین جو ہے فعل ہے، ہوا اس کے اندر فاعل ہے، اور لنا متعلق یبینہ ہے. تو مطلب تو کیا سوال ہے ان کا کہ کیا واضح کرے؟ ماہیہ، ما حرف استفہام، کیسی یا کیسا، کیسی. اور ہیا کیا ہے؟ ہیا جو ہے نا، اب ہوا جو ہے نا آپ ذہن میں رکھیں، ہوا لکھ لیں کہ ہوا پہلا صیغہ ہے اور ہیا جو ہے وہ چوتھا صیغہ ہے. نہیں، ہیا جو ہے چوتھا صیغہ ہے. وا ہما ہم جو ہوتا ہے یہ واحد جو غائب کے 3 صیغے ہوتے ہیں، لیکن آپ بس یہ یاد رکھیں ہوا جو ہے وہ پہلا صیغہ ہے جو کہ واحد مذکر کے لیے آتا ہے، جو موسٹ آف دا ٹائم یہاں پہ ہوا ہم نے یبینہ کے اندر پڑھا اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور یہاں پہ یہ جو ماہیہ میں ہیا ہے یہ چوتھا صیغہ ہے. آپ کو میں ہمیشہ کہتی ہوں چوتھے اور پہلے صیغے کے اندر فاعل ظاہر ہونے کی توقع ہوتی ہے. تو یہ ہیا جو ہے یہ ماہیہ یعنی وہ کیسی ہے، وہ کون ہے؟ ہیا کون ہے؟ بکرا. بالکل بکرا کے آگے آپ گولتا دیکھ رہے ہیں. ہاں ہیا چوتھا صیغہ نا، بکرا جو ہے اس کے اندر گولتا آ رہی ہے تو وہ بھی مؤنث ہے اور ہیا بھی مؤنث ہے. تو ماہیہ وہ کیسی ہو، یہ اب انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں واضح کر دے اللہ سبحانہ تعالیٰ. ابھی پہلے بھی انہوں نے یہ بات کہی تھی، اب پھر کہہ رہے ہیں. اب جب انہیں بتا دیا گیا کہ ایج کے حوالے سے کہ وہ لا بکر ہو، کلر کے حوالے سے بھی نہ فاقیہ نہ اس طرح ہو، پھر انہیں بتا دیا گیا، تو اس کے باوجود وہ پھر کہہ رہے ہیں ہمیں بتائے کہ وہ کیسی ہو. اب کس سلسلے میں ہو؟ اب ماں میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ بار بار آئے گا اس کویسچن کے اندر. آپ کو جو کویسچن کی صحیح سمجھ نہیں آئے گی جب تک اس کا اگلا جواب نہیں دیکھیں گے، پھر آپ کو پتہ چلے گا اس کویسچن میں اصل میں انہوں نے کیا کیا باتیں پوچھی. تو اس میں ماہیہ جملہ اسمیہ مفعول ہے یبینہ فعل کا، اور اب یہ جملہ فعلیہ جواب الامر ہے اپنے پہلے جملہ فعلیہ امر سے مل کر. مقول القول مفعول ہے کس فعل اور فاعل کے لیے؟ کالو فعل کے لیے، جہاں سے بات شروع ہوئی تھی. کالو دولنا، یہاں سے بات شروع ہوئی تھی نا. تو اس کے اندر فاعل کیا تھا؟ ہم. کالو ہم، اس انہوں نے کہا. تو اس کے لیے اب آپ ترجمہ کریں تو آپ تھوڑا تھوڑا واضح کرتے جائیں گے، میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو آپ کوشش کریں. انہوں نے کہا، اس کے لیے کیا آیا ہے؟ انہوں نے کہا کالو. بالکل صحیح خابر جی، اس میں فاعل ہم ہے یعنی انہوں نے کہا. تم پکارو، ادو. اس میں فاعل کون ہے؟ انتا، حضرت موسیٰ. بالکل صحیح. کس کے لیے؟ ہمارے لیے. ہمارے لیے کے لیے کیا آیا ہے؟ لنا. ایکسیلنٹ، بالکل لنا. اور یہ لنا جو ہے مرکب جاری کس سے متعلق ہے؟ متعلق ہے ادو فعل.
یعنی تو انہوں نے کہا تم پکارو ہمارے لیے. کالو دعو لنا ربک، اپنے رب کو. اپنے رب کے لیے کیا آیا ہے؟ ربا کا. اور ربا کا کی حیثیت کیا ہے؟ زبر ہے نا، تو نصب ہے، منصوب ہے، مفعول ہے. تو یہ مفعول ہے ادو فعل کا، کہ وہ بیان کرے یا واضح کرے. کہ وہ بیان کرے یا واضح کرے کے لیے کیا لفظ آیا ہے؟ یبین لنا، یبین، یبین. صرف یبین آیا یبین، ہاں ہے، جی. یعنی یبین ہے. اور نون کے پر سکون آپ کو نظر آ رہا ہے، مجزوم ہے. مضارع مجزوم اس لیے ہے کہ یہ جواب الامر ہے. تو یبین اصل میں اب دیکھیں آپ کی تجوید بھی خود بخود کریکٹ ہوتی جائے گی. آپ آگے دیکھیں کہ یبینا کے اوپر زبر نہیں ہے، اس کے اوپر مجزوم ہے. یبینو تھا جو یبین رہ گیا جواب کی وجہ سے. اب آپ اگر اس کو صحیح یبینا پڑھیں گے تو وہ تو غلط ہو جائے گا. تو یہ اصل میں جواب ہے اس کا کہ وہ اس میں وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ سبحانہ تعالیٰ. ہوا فاعل ہے نا وہ اور ہمارے لیے لنا، پھر آ گیا لانا، اور یہ بھی مرکب جاری متعلق ہے. اب یہاں کس سے متعلق ہے؟ یہ وہاں تو ادو فعل سے متعلق تھا نا، یا یبینو فعل سے متعلق ہے کہ یعنی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ واضح کرے ہمارے لیے. اور ماہیہ کیا ہے؟ کیسی ہو وہ کیسی ہو. بالکل صحیح. یہ جملہ اسمیہ کی صورت میں مفعول ہے فعل یبینو کا. تو اب رواں ترجمہ کریں. آپ جتنا میں کہوں گی نا اتنا ہی آپ نے کوشش کر کے، تاکہ لفظوں کی پہچان ہو. انہوں نے کہا تم پکارو ہمارے لیے اپنے رب کو. یہاں تک کریں ترجمہ. انہوں نے کہا لنا ربا کا یبین لنا ماہی. اچھا اب آپ اس کو ذرا رفت جی کریکٹ کر دیں. آپ نے اچھی کوشش کی، ٹھیک ہے آپ اس کو کریکٹ کریں. جی 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 قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا. دیکھیں انہوں نے یبین نون کو مجزوم ہی پڑھا ہے. آپ نے نون کے اوپر خاور جی آپ نے بہت اچھی کوشش کی، لیکن آپ دیکھیں کہ آپ نے اس کے اوپر زبر پڑھی تھی، یبین نہ پڑھا آپ نے. لیکن کوئی بات نہیں ہے. اوپر زبر مجھے تو نظر آ رہی ہے زبر. دیکھیں نون کے اوپر مجزوم ہے. نون آپ دیکھیں یبینہ کا آخری لیٹر، آخری دیکھیں یہ حرکت اور حرف، اس میں فرق ہوتا ہے. حرف، حرکت اور لفظ یہ بالکل مختلف چیزیں ہیں جو مل کے ایک لفظ بنتا ہے. حرکت ایک ہوتی ہے زیر زبر پیش. اعراب آخری حرف کی آخری حرکت کو کہتے ہیں. تو اس کی جو آخری حرکت ہے وہ مجزوم ہے، کوئی حرکت نہیں ہے اس کے اوپر. تو یہ مضارع مجزوم ہے. اور یہ آپ نے بالکل صحیح پڑھ لیا کہ وہ ہمارے لیے بیان کرے کہ وہ کیسی ہے. تو اب رواں ترجمہ آپ نے بہت اچھا کیا کہ تم پکارو ہمارے لیے اپنے رب کو، بیان کرے ہمارے لیے وہ کیسی ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا کچھ بتا دیا، لیکن اس کے باوجود یہ کٹ حجتی بحث مباحثے میں پڑے ہوئے ہیں، بال کی کھال کو رید رہے ہیں. تو اس کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ کیا مقصد ہوتا ہے ایسا کرنے کا؟ جی بتائیں. کسی کو تنگ کرنا، تنگ بھی کرنا، اٹینشن ڈائیورٹ ہو جائے، بات ہی بھول جائے، نہ ہی یاد رہے، جہاں ہی کرنا پڑے. مقصد یہ ہے کہ کام کرنا نہ پڑے، ہم کسی طرح جان چھڑا لیں. تو ٹال مٹول کر رہے تھے. اور ان البقرہ، اب جب انہوں نے اتنی ٹال مٹول اتنا کچھ بتانے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے انہوں نے پھر کیا، تو پھر کیا ہوا؟ ان البقرہ تشابہ علینا. انا جو ہے کیا ہے؟ حرف مشبہ بالفعل. مشبہ کا مطلب ہے شبہ پڑتا ہے فعل کی طرح کا، ویسے یہ فعل نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے بعد ایک اسم آتا ہے جو نصب حالت میں ہوتا ہے اور ایک خبر آتی ہے جو رفع حالت میں ہوتی ہے. تو یہ انا حرف مشبہ بالفعل بے شک، یہ بات کو بس پکا کر دیتا ہے کہ بے شک. البقرہ کس حالت میں ہے؟ البقرہ کس حالت میں ہے؟ نصب ہے نا، منصوب ہے. اور یہ انا کا اسم ہے نا، البقرہ گائے. اور اب جب انہیں کہا گیا نا اتنی ساری چیزیں بتا دی گئی، تو اب وہ نا انہیں کنفیوژن ہونے لگی کہ یہ انا بقرہ بے شک گائے. اب اتنے سارے کوشچن کرنے کے بعد ان کے ذہن میں بہت ساری گائیں آنے لگ گئیں، خود ہی بہت ساری ان کے ذہن میں بننے لگیں. تو انہوں نے کہا تشابہ علینا، بے شک گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے، کنفیوز ہو گئے ہیں اب وہ خود. اب تشابہ کا لفظ جو ہے وہ کہاں سے آیا ہے؟ اس کو روٹ ورڈ بتائیں اس کے.
شین بے ہے. ہاں شین باہا بالکل صحیح شبہ. تو یہاں پہ تشابہ یا تشابہ باب تفاعل سے تشابہ فعل واحد مذکر غائب ہے. اس میں فاعل کون ہے؟ ہوا. اور یہ باب تفاعل میں جو ہوتا ہے نا اس میں اشتراک پایا جاتا ہے کہ مکس ہو جانا نا. تو مکس ہو گئی ان کے لیے نا کیا چیز؟ البقرہ. البقرہ جو ہے نا اسم جنس ہے یعنی اس کے اندر غائب ہیں سبھی چیزیں شامل ہوتی ہیں. جنس میں مذکر مؤنث سب آ جاتے ہیں. تو تشابہ مشتبہ ہو گئی ہے ملتی جلتی ہمارے سامنے ظاہر ہونے لگی ہے. علینا علا حرف جر اور نا مجرور ضمیر جمع متکلم علینا ہم پر. وہاں تھا نا لنا حرف جار تھا, یہاں پر علا حرف جار ہے اور نا کی ضمیر ویسے ہی لانا تھا یہاں علینا ہے. علا پر ہم متکلم ہمارے اوپر. ہمارے اوپر وہ کنفیوز ہو گئے, پتہ نہیں چل رہا وہ گائے کیسی ہے, کنفیوز ہو گئے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ ترجمہ کریں تو آپ کو زیادہ جو ہے نا وہ آسانی ہوگی ذرا سمجھنے میں نا. تو بے شک, بے شک کے لیے کیا ہے؟ انا. تمام گائیں, تمام گائیں کے لیے کیا ہے؟ بقرہ. بقرہ. کوئی بھی بیل, تمام گائیں بیل بقرہ باہم ملتے جلتے ہوتے ہیں. تشابہ. تشابہ بالکل صحیح. یعنی گائے ملتے جلتے ہوتے ہیں. فعل فاعل اور یہ جو ہے نا ہم پر علینا. یہ علینا ہے نا تشابہ فعل تھا نا, اس کے اندر فاعل تھا یعنی وہ جو غائب ہے بکرے نا وہ ہمارے لیے کنفیوز ہو گئے ہیں. ہمیں ملتے جلتے سب لگ رہے ہیں. تو یہ فعل فاعل ہو گیا اور علینا متعلق فعل تشابہ. تو اب رواں ترجمہ کریں. ہم پر گائے گائے جو ہے بکرا جو ہے مشتبہ ہو گئی ہے. اس کے لیے کیا لفظ آیا ہے؟ کیا بقرہ. جی جی بتائیں. بقرہ تشبہ. جی اب آپ رفت جی اس کو ذرا سا کریکٹ کر دیں. ٹھیک ہے خابر جی آپ نے اچھی کوشش کی ہے. اب رفت جی ذرا آپ کریکٹ کریں. اور بات بالکل تشابہ شین کے اوپر کھڑا زبر ہے جس کا مطلب ہوتا ہے الف بھی ہوتا ہے اس کے بعد نا. تو ان تبھی ہم کہتے ہیں نا اس کو لمبا کریں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ایک الف بھی ہے. ان البقرہ تشابہ علینا. ہاں ہم کو کس طرح کی ہو ہمارے لیے وہ مشتبہ ہو گئی ہے. اب وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ. واو کیا ہے؟ حرف عطف. اور انا جو ہے نا آپ دیکھیں انا عام طور پہ جو ہوتا ہے نا نون گنا والا گول ہوتا ہے لیکن اس کے بعد ایک الف ہے. تو یہ انا نا ہے. انا ایک ہے انا مشبہ بالفعل اور نا جو ہے نا ضمیر جمع متکلم کی. اننا جس میں انا حرف مشبہ بالفعل ہے اور نا کی ضمیر جمع مذکر متکلم اور یہ محلن جو ہے منصوب ہے جو انا کا اسم بنا. جیسے کلنا فرقنا ضربنا ہم نے پیچھے پڑھا ہے نا یہ سارا آتے نا. تو اسی طرح یہ انا نا ہے. بے شک ہم وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اننا مطلب بے شک ہم. آگے کیا ہے؟ بے شک ہم انشاء اللہ. ان حرف شرطیہ ہے جازم ہے اگر. اس کا مطلب ان کا مطلب کیا ہے؟ ان. ویسے تو انا ہوتا ہے نا اس کے اوپر تشدید ہوتی ہے لیکن اس کے اوپر سکون ہے تو یہ آگے ایفیکٹ نہیں کرے گا. اس کے انا کے تو اسم کے بعد ایک نصب آتا ہے اسم اور ایک خبر آتی ہے رفع. لیکن یہاں یہ انا اگر ہے, یہ حرف شرط ہے اگر, خالی حرف شرط ہے, یہ آگے ایفیکٹ نہیں کر رہا. انا اگر. شاء کا کیا روٹ ہے؟ شین یا حمزہ. یا حمزہ. اور یہ شاء یہ شاء باب فتح یفتح سے ہے. شاء فعل ماضی واحد مذکر غائب ہے. اس میں فاعل پہلا صیغہ ہے. پہلا صیغہ ہے تو فاعل ظاہر ہو گیا. فاعل کیا ہے اس کا؟ ظاہر کیا ہو رہا ہے؟ ان اللہ. آپ ہو ہے اللہ ہو ہے نا. انشاء اللہ اللہ کے اوپر پیش ہے نا اسم الجلالہ رفع حالت میں. تو یہ
شاہ کا فائل ہے نا، تو اسم الجلالہ مرفوع حالت میں ہے اور یہ فائل ہے انشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا. اب غور کریں یہ لفظ ہم عام استعمال کرتے ہیں کیسے موقع پر؟ جب ہم کوئی کام مستقبل میں ارادے یا منصوبے کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم ظاہر کرتے ہیں کہ مستقبل کا انحصار اللہ پر ہے، تو ہم کہتے ہیں انشاءاللہ. یعنی ہم انشاءاللہ غور کریں کہ کیسے لکھتے ہیں. ہم فعل اور فاعل کو فعل اور جو ہے انا کو فعل شاہ کے اندر مرج کر دیتے ہیں، لکھتے ہیں نا انشاء، آپ کے ذہن میں فوراً آ گیا ہوگا. صحیح. تو یہ غلط طریقہ ہے. ان ایک الگ حرف ہے، شاہ ایک فعل ہے اور اللہ اس کا فاعل ہے. ان اگر شاہ چاہا، اللہ اللہ نے. اب سمجھ آ گئی نا آپ کو، واضح ہوگی بات. ہاں جی. ان شاء اللہ. تو یہاں پر اسم الجلالہ جو ہے نا فاعل ہے، تو انشاءاللہ کا کیا مطلب ہوا؟ اگر اللہ نے اگر چاہا. اللہ نے چاہا. ایگزیکٹلی. چاہا کے لیے کیا لفظ آیا ہے؟ شاہ. بولیں کیا لفظ ہے؟ شاہ. اب آپ کو یاد رہے گا کہ شاہ اٹ سیلف ایک فعل ہے جو انڈیویجول اس کو شاہ چاہا، اللہ اس کا فاعل ہے، اللہ نے. ان اگر اللہ نے چاہا. تو انا جو تھا نا البقرہ انا کا اسم تھا، اور اب غور کیجئے کہ بڑی انٹرسٹنگ ایک لرننگ ہے اس آیت کے اندر اور بھی، کہ مجھے خود بھی اس کی سمجھ نہیں تھی کہ جملہ معترضہ کیسے آتا ہے. یہ جملہ معترضہ ہے، معترضہ اعتراضیہ، یعنی اس کے اندر ایک اعتراض بھی ہے اور ایک شرط بھی ہے. آپ ان دونوں باتوں کو غور کریں گے تو خود سمجھ آئے گا. ان البقرہ انا کا اسم تھا البقرہ نصب میں، اور انشاءاللہ درمیان میں جملہ فعلیہ اعتراضیہ جملہ معترضہ بن کے شرطیہ آ گیا. اور آگے جب انشاءاللہ کے بعد آپ لام محتدون پڑھیں گے نا، تو انا کا اسم تو انا نہ تھا نا، اور آگے انشاءاللہ جو تھا یہ اس کے اندر ایک اور ورڈ آ گیا، ایک اور جملہ آ گیا کہ اگر اللہ نے چاہا. لیکن یہ اٹ سیلف پورا جملہ اسمیہ ہے کہ انا بے شک نہ اسم انا کا، اور اس کی خبر ہے لام محتدون. بے شک یہ بنتا ہے اور یقیناً ہم تو ہدایت پائے جائیں گے. یہ تو پوری بات ہے نا، لیکن درمیان میں ایک کوٹ ہے انشاءاللہ. یہ جملہ معترضہ آپ کو سمجھ آئی بات؟ ہاں جی. آپ کو سمجھ آئیے؟ یہ جملہ معترضہ اعتراضیہ ہے کہ اگر اللہ نے چاہا، اور یہ درمیان میں آ رہا ہے. اصل میں تو انا مشبہ بالفعل ہے، نہ اس کا اسم ہے، اور لا محتدون اس کی خبر ہے. انا نہ لا محتدون ہوتا، لیکن درمیان میں انہوں نے ایک بات کہی ہے جسے معترضہ اعتراض کیا ہے، اور جملہ شرطیہ بھی ہے کہ اگر اللہ نے چاہا. اور محتدون میں لام تاکید آیا ہے جسے لام مزحلقہ بھی کہتے ہیں، اور یہ انا کی خبر پر آ کر اس میں تاکید پیدا کرتا ہے. جیسے یہاں پر لا محتدون اس کا روٹ کیا ہے؟ ہا دال یا. اور یہ محتدون جو ہے نا ہدایت پانے والے. اور یہاں پر یہ کون سی حالت میں ہے؟ محتدون رفع حالت میں ہے. اونا کی ساؤنڈ ہے نا رفع کے لیے. اگر اینا ہوتی محتدینہ ہوتا تو نصبی جری حالت ہوتی. تو لیکن آپ کو یہ بات پتا ہوگی کہ انا کا جو اسم ہے وہ نصب حالت میں اور خبر رفع میں ہوتی ہے. تو یہ خبر ہے اس کی انا کی. لا محتدون ہدایت پانے والے ہیں. یہاں پر یہ کون سی حالت میں محتدون؟ اونا ہے رفع حالت. اگر نصبی جری ہوتی تو محتدین ہوتے. یہاں پر یہ کیا بنا لا محتدون؟ یہ باب افتعال سے اسم الفاعل ہے، مرفوع ہے، اور یہ انا کی خبر ہے. تو اب آپ ترجمہ کریں اور لفظوں کی نشاندہی بھی کریں تو آپ کو اور زیادہ انٹرسٹنگ لگے گا اور واضح ہوگی بات. اور ویری گڈ. بے شک ہم انا کے اندر نا جو ہے نا، نا ہے. یہ اصل میں نا ہے. انا مشبہ بالفعل ہے نا، نا متکلم ہے، جمع اسم، متکلم جمع ہے جو اسم ہے انا کا. نا بے شک ہم. اگر کے لیے کیا ہے؟ ان زیر ہے. انا نا نہیں آئے. ان ہاں. چاہا کے نون کے اوپر کیا زبر نہیں ہے؟ نہیں، نون کے اوپر مجزوم ہے. آپ کے اعراب بھی بالکل درست ہوں گے اور آپ کی جو تجوید ہے کریکٹ ہوگی آٹومیٹیکلی. اگر ہاں. چاہا. اب چاہا کے لیے کیا ہے؟ دیکھیں اب صرف میں نے چاہا کے لیے پوچھا ہے. شاہ. ایکسیلنٹ. دیکھیں
ان ایک حرف ہے، اگر شاہ ایک فعل ہے اور اللہ اس کا اسم ہے. آپ نے یہ بہت کانشیس رہنا ہے، کیونکہ جو اگر آپ ملا کے لکھتے ہیں نا ان کو شاہ کے اندر مرج کر دیتے ہیں تو وہ ایک اور ہو جاتا ہے ورڈ جس کا مطلب بہت اللہ پیدا کیا گیا یا اللہ نے اٹھایا یا کچھ، اس کا غلط مطلب بنتا ہے، کوئی اور ہی مطلب بن جاتا ہے نا، وہ ٹھیک مطلب نہیں بنتا اس کا نا. اگر اللہ کو یہ کچھ اس طرح نعوذ باللہ بنتا ہے، غلط مطلب بنتا ہے. تو آج کے بعد آپ نے یہ بات سیکھ لینی ہے انشاءاللہ کیسے لکھا ہے، قرآن سے ہے، یہ غور کریں گے تو آپ اس کو انجوائے کر سکیں گے. اللہ نے کے لیے کیا ہے؟ اللہ. ہو ضروری ہے، پیش ہے نا، رفع ہے، اسم الجلالہ فاعل ہے، یعنی اگر اللہ نے چاہا. اور یہ انا کے اسم اور خبر کے درمیان ایک جملہ معترضہ شرطیہ آیا ہے. کون سا جملہ معترضہ شرطیہ ہے، کوئی بتائے گا یہاں پہ؟ اب میں نے کیا بتایا ہے؟ جی رفت جی آپ بتائیں. انشاءاللہ. ایگزیکٹلی یہ جملہ معترضہ شرطیہ ہے کہ اگر اللہ نے چاہا تو کیا ہوگا؟ لا محتدون. لا محتدون کیا تھا؟ ہم ہدایت پا جائیں گے. اس کے اندر ہم فاعل ہے نا، یہ انا لا محتدون جملہ اسی، ہاں بالکل ہم راستہ پا لیں گے. تو یہ انا نا جو تھا، یہ انا کا اسم نا تھا متکلم اور لا محتدون اس کی خبر ہے اور یہ جملہ اسمیہ ہے. اور اس کے درمیان انشاءاللہ جملہ فعلیہ اعتراضیہ شرطیہ کے لیے جملہ اسمیہ. اب جو جملہ شرطیہ اعتراضیہ نا انشاءاللہ اس کے لیے یہ جو جملہ اسمیہ ہے نا، یہ جواب الشرط بھی بن رہا ہے، جو اننا لا محتدون، بے شک ہم ہدایت پا جائیں گے. تو اب آپ ذرا اس کا رواں ترجمہ کریں. اور بے شک ہم اگر اللہ نے چاہا تو ضرور پتہ پا لیں گے. وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ. چلے ٹھیک ہے، آپ نے خاور جی کوشش کی. اب رفت جی آپ ذرا بتائیں. وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ. وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ. اب آپ ذرا ترجمہ کریں. کیا بہت اچھا یہ بھی پڑھ رہی ہیں عائشہ جی. جی عائشہ جی پڑھیں. عائشہ. وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ. ویری گڈ، بالکل اعراب بھی کریکٹ، ماشاءاللہ بہت اچھی آپ نے کوشش کی کہ بے شک ہم اگر اللہ نے چاہا تو ضرور پتہ پا لیں گے. تو میں نے آپ کو اس میں بتا دیا ہے کہ اس میں اننا جو ہے وہ یقیناً ہم اور لا محتدون، اصل میں تو یہ جملہ اسمیہ ہے نا، نصب ہے ہم اور لا محتدون ضرور ہدایت پا لیں گے. تو اس کے درمیان میں ایک کوٹ ہے کہ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا. تو یہ اعتراضیہ جملے کے جو جواب بھی ہے نا وہ بھی اس کے جملہ اسمیہ کے اندر ہے، اور یقیناً ہم تو ہدایت پا لیں گے. تو یہ اس طرح ہے اس کی ترکیب. تو تو جملہ فعلیہ اور کیا ہے یہ؟ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا. اور اب آپ نے آگے بے شک ہم ضرور ہدایت پائیں. اننا لا محتدون اصل میں یہ جملہ ہے نا کہ بے شک ہم ضرور ہدایت پا لیں گے. یہاں پر ہدایت پا لینے سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے ویسے تو ہدایت ہم پا لیں گے نا، تو لیکن یہاں پر ایک خاص کانٹیکسٹ میں یہ بات آ رہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم ہدایت پا لیں گے. کیونکہ انہیں خود ہی ڈاؤٹ ہونا شروع ہو گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ یہ نہ سمجھیں کہ پتہ نہیں ہم کریں گے بھی کہ نہیں کریں گے. تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ نہیں اب ہم ضرور کریں گے اس کو. ہاں اب وہ کنفیوژن بار بار اتنا زیادہ جیسے ہوتا ہے نا بندہ گلٹی ہوتا ہے. ہاں جی، اب انہوں نے یہ ہے کہ اب ہم نے پا لیا ہے تو اب ہم، یعنی انہوں نے گائے کو کہہ رہے ہیں یہ ہدایت پا لی ہے ہم نے گائے کو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے تو حکم شروع میں دے دیا تھا. شروع میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہہ دی تھی کہ تم لوگ جو ہے ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ. تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے امر حکم تو تبھی دے دیا تھا اور وہ بالکل یہ تھا کہ وہ کر دیتے. لیکن انہوں نے اب آ کے جب اتنے سارے کویشچن کرنے کے بعد انہوں نے پھر کہا کہ اب ہم اللہ نے چاہا تو ہم اپنی اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت، یا اس جگہ ہدایت سے مراد پتہ پا لیں گے. تو یہ ایک ڈسکرپشن تھی
تو اس پر چلنا اور تلاش کرنا اور پھر منزل تک پہنچنا، تو یہاں محتدون کا مطلب ہے ہمیں پتہ چل گیا ہے اور اب ہم ڈھونڈیں گے اور اب ہم پا لیں گے، منزل تک پہنچ جائیں گے، مقصد حاصل کر لیں گے. تو لا محتدون، تو اب ہم ضرور ہدایت یافتہ ہیں اور پا لیں گے اس گائے کو. تو دراصل جب کوئی اللہ کا حکم سن کر اس کا عمل کر لیتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہے، اور اگر کوئی حکم سنتا ہے اور حجت بازی شروع کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے آسان حکم کو بھی مشکل بنا دیتے ہیں. اور قرآن پاک میں آپ دیکھیں کہ اس کے بارے میں نا سورۃ میں، کیونکہ آخری آیات میں نے کافی حفظ بھی کی ہوئی ہیں، تو اس میں سورۃ لیل جو ہے نا اس میں آتا ہے کہ آخری اس کے اندر 5 آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بڑی اچھی بتائی کہ آپ آسانی ہو جاتی ہے. فَأَمَّا مَنْ أَطَاعَ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، یعنی جو اللہ کا پرہیزگاری اختیار کرتا ہے اور نیک بات کو سچ جانتا ہے، یعنی وہ صحیح بات کی تصدیق کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، اس کو ہم آسان طریقے کی توفیق دیں گے، یعنی اس کے لیے نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو یسر جو ہوتا ہے آسانی ہوتا ہے. وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، اور جس نے بخل کیا تو اس کو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ بے پرواہ پھر اس سے اللہ تعالیٰ ہو جاتا ہے. اور جو اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتا اس کے لیے اللہ تعالیٰ مشکل کر دیتا ہے. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور نیک بات کو جھوٹ سمجھا. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، اسرا اور یسرا ہے، یعنی اسر اس کے لیے ہے جو بات نہیں مان رہا، یسر اس کے لیے ہے جو بات مان رہا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بات کہی. سورۃ لیل کی مجھے یہ آیتیں اچھی لگی تھی. اور اس کے علاوہ نا اب یہاں پر کچھ باتیں ان کی سائیکی کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے نا غور کرنے والی بات ہیں. آپ ذرا اس پہ دیکھیے گا، مجھے اچھا لگا تھا، یہ میں نے لطف الرحمان صاحب کا پڑھا تو مجھے یہ ان کی جو ان کی بنی اسرائیل کی سائیکی تھی وہ یہ تھی کہ گائے کے قصے میں اب تک جو آیات زیر مطالعہ آئی ہیں ان میں 2 باتیں نوٹ کرنے کے قابل ہیں، لیکن ان کی پوری طرح سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پس منظر بھی ذہن میں ہو. فرعون کے دور میں مصر میں گائے کی پرستش عام تھی. حضرت موسیٰ کے ساتھ بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے ان کی اکثریت جو تھی وہ مصر میں پیدا ہوئی تھی اور اسی ماحول میں پروان چڑھی تھی. تو گو مصر میں انہوں نے گائے کی پرستش نہیں کی، لیکن اس کی عظمت ان کے دلوں میں ظاہر ہے، جس کے ساتھ آپ رہتے ہو پھر اس کی انفلوئنس تو ہوتا ہے نا آٹومیٹیکلی، تو وہ ان کے دلوں میں بھی اس کی محبت رچ بس گئی تھی. تو اس بات نے انہیں بچڑے کی پرستش کو آمادہ کیا اور اسی وجہ سے گائے ذبح کرنے میں وہ پس و پیش کر رہے تھے. یہ بات میں نے آپ کو شروع میں کہی تھی نا کہ اصل میں جو اتنی تسر الناظرین اور جو کہا گیا ہے فاقع لونھا، اتنی سختیاں کی گئی ہیں اور پھر اس کو اتنی ایک کلی کی طرح میں نے آپ کو بتایا کہ وہ نہ تو بہت بچیا ہو، لا فارد نہ بکرن، یہ اس طرح کی جو ریسٹرکشنز لگائی گئی تھی وہ اس لیے کہ ان کی اندر جو ایک اس کی محبت ہے اس کو کلا کما کیا جائے. یعنی اس چیز کو کہ ظاہر ایک چیز آپ پرستش کر رہے ہو اس کی تو کتنا مشکل ہے کہ یہ پھر اللہ تعالیٰ نے بھی اس طرح سے چلایا ان کو تاکہ اس وجہ سے ان کے اندر گائے ذبح کرنے کی جو وہ پس و پیش کر رہے تھے وہ ختم ہو کے، تو یہ ان کے اندر ایک مشکل کام تھا جو پھر حکم دیا گیا تھا. اب یہ پہلی بات یہ نوٹ کرنے کی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے مسلسل لفظ بقرۃ کوئی ایک گائے استعمال ہو رہا ہے، لیکن اس آیت میں بنی اسرائیل نے اس میں اسم الجنس البقرہ استعمال کیا ہے جس میں گائے اور بیل دونوں شامل ہوتے ہیں. دوسری بات یہ نوٹ کریں کہ ان کی بات میں واحد کا مذکر کا صیغہ تشابہ آیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا اصل شبہ اور جو الجھن تھی بیل کے متعلق تھی، اگر گائے کے متعلق ہوتی تو تشابہات آتا. ان لوگوں کا یہ انداز کلام اس بات کی غمازی کر رہا ہے کہ ان کی خواہش اور کوشش یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ گائے ذبح کرنے کا حکم بیل ذبح کرنے کے حکم میں تبدیل کر دے. کیونکہ جب تشابہ میں نے پڑھا تھا نا مجھے خود بھی بڑی مشکل لگی تھی کہ اس میں ہوا کی ضمیر تھی تو متشابہ ہو گئی، سب ملتی جلتی ہو گئی ہیں البقرہ. تو وہ میں نے پھر دیکھا کہ ہوا اس کے اندر فاعل ہے، جو ان کو دل تھا کہ بیل کوئی مل جائے تو انہیں گائے کا محبت جو ہے وہ دلوں میں رہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کنڈیم کیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے موسیٰ سے ہر دفعہ یہ کہا کہ آپ اپنے رب کو پکاریے، ہر جگہ ربا کہا، کسی ایک جگہ پہ بھی انہوں نے ربا نہ نہیں کہا،
یہ بڑی اہم بات ہے کہ آپ ہمارے رب کو پکاریے. یہ نہیں کہا انہوں نے ہر جگہ کہا آپ اپنے رب کو پکاریے. یہ انداز کلام بھی بہت ساری باتیں جو اس میں سمجھ آنے لگتی ہیں کہ کتنی خود سری تھی. انہوں نے ایکسیپٹ ہی نہیں کیا تھا توحید کے اس کانسیپٹ کو. تو توحید کا جو کانسیپٹ ہے بیسک کانسیپٹ ہے ہمارا, جس کے بغیر اسلام میں آپ داخل ہی نہیں ہوتے ہو. آپ اللہ تعالیٰ کو ان الشرک لظلم عظیم, اللہ تعالیٰ کو سب سے بری بات جو لگتی ہے وہ شرک ہے. تو اس کو کنڈیم کرنا تھا. تو الحمدللہ ہم نے 2 آیات کر لی ہیں. آئی ایم شیور کہ آپ لوگوں کے لیے یہی آپ لوگوں کے لیے کافی ہوں گی. اگر آپ کہیں گے تو میں نے اگلی آیت ویسے تیار کی ہوئی ہے, لیکن مجھے نہیں پتا, آپ لوگ بتائیں, کیونکہ آج کافی لوگ نہیں ہیں تو میں اس لیے اگلی آیت کو شروع نہیں کر رہی. ٹھیک ہے نا؟ آپ نا ویسے بھی میں آپ کو بتاؤں, اب اگلی آیت آپ بہت, میں ابھی آپ کو بھیج دوں گی اس کی سارا انالیسس کر کے. جی جزاک اللہ ساجدہ جی, آپ نے تھم اپ کر دیا ہے, ریز کر دی ہے, تو مجھے بھی ذرا کانفیڈنٹ ہو جاتا ہے کہ آپ اٹینٹیولی اس کو اٹینڈ کر رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ رحمتیں کرے. تو یہ ہے کہ اگلے جتنے الفاظ ہیں نا اس میں بھی آپ کو کالو فعل بہت ملے گا, اور اس کے ظاہر ہر فعل کے 14 صیغے ہوتے ہیں, اور وہ آپ کو تھوڑے تھوڑے آتے جائیں گے. میں آپ کو شروع میں ہی بھیج دوں گی آپ کو. آپ کوشش کیجئے گا کہ ان کو جو فعل کے اندر فاعل ہوتا ہے وہ مرفوع حالت میں ہوتا ہے, اور وہ جو ہیں رفع حالت والے جو صیغے ہیں وہ بھی آپ کو آتے ہوں. اور جو آپ کو میں اتنی دفعہ یہ کالو فعل کہتی ہوں نا, یہ پکڑائیے گا. میں آپ کو نا آپ کو ایک یہ چھوٹی سی گردان کی دوبارہ ریمائنڈر دوں گی جو رفع حالت والی ہے. زامارے منفصلہ مرفوعہ, ایک دفعہ آپ نے ضرور یہ کرنا ہے, ہوا ہما ہم اور ہیا ہما ہننا, اور انت, یہ 6 صیغے ہیں غائب کے, جس میں آپ غور کریں ہوا جو ہے نا پہلا صیغہ ہے ہما متکلم مثنیٰ کا, جو اسپیشلٹی ہے عربی کی کہ اور کسی لینگویج میں یہ نہیں ہوتا, کیونکہ آپ جانتے ہیں ہم انگلش اور اردو سے سہارا لیتے ہیں انڈرسٹینڈنگ کے لیے. تو ان کے دونوں کے اندر جو مثنیٰ کے صیغے ہیں وہ نہیں پائے جاتے. تو ہوا وہ خالق کائنات, اکثر ہوا کی ضمیر اس کے لیے آتی ہے, لیکن ہوا کوئی بھی ہو سکتا ہے. ہوا راجل, وہ ایک آدمی بھی ہو سکتا ہے. تو ہوا ہما 2 کے لیے, ہم سب کے لیے, جو فعل کے اندر فاعل ہوتا ہے. کالو کے اندر ہم کا جو ہے نا وہ فاعل ہے. اور ہیا گائے کا جو مؤنث ہے ہا کی ضمیر وہ ہیا, اور یہاں پہ ہیا مؤنث ہے, واحد ہے, اور بقراتن کے لیے ہے. بقراتن گول تا والے جتنے لفظ ہوتے ہیں نا, تائے مربوطہ سے کہتے ہیں, تو وہ سارے مؤنث ہوتے ہیں, تو ہیا ان کے لیے آتی ہے. اور جو پہلا صیغہ ہے ہوا اس کا, اور ہیا چوتھا صیغہ, ان دونوں کے اندر اکثر فاعل ظاہر ہو جاتا ہے جب یہ فعل کی صورت میں آتے ہیں. میں آپ کو ان کی ضمائر کی بھیجوں گی, اس طرح آپ کو شاید اتنا واضح نہ ہو. متکلم کے صیغے آ جائیں, انا آیا ہے, ہم, ان نا میں, اور انا جو ہے وہ رفع والا بھی ہے, اور جو نسبی جری حالت والا نا ہے نا, جو متکلم منصوبات و مجرورات میں سے آتا ہے, وہ بھی نا ہے. تو وہ کنفیوژن ہوتی ہے, میں آپ کو بھیجوں گی انشاءاللہ. اس طرح سے اس طرح مشکل ہوگا سمجھنا, لیکن میں انشاءاللہ آپ کو یہ ضمائر بھیجوں گی. آپ اس کو تھوڑا سا غور کیجیے گا تاکہ آپ کے ذہنوں میں رہے. اور جو اگلی آیات ہیں, وہ اگلی آیت بالکل اسی پیٹرن پہ ہے, انشاءاللہ آپ کو آسان ہوگا. تبارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بما فیہ من الآیات وذکر الحکیم. تقبل منی ومنکم تلاوتہ انہ هو السمیع العلیم. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہ والاموات واستغفرہ انہ هو الغفور الرحیم. اللہ بڑا مہربان ہے, رحمان و رحیم ہے. یا اللہ اپنے رحمان و رحیم ہونے کے صدقے ہمیں معاف کر دیجیے گا. ہم سے جو بھی جانے انجانے میں خطائیں ہو رہی ہیں ہمیں معاف کر دیجیے گا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا اللہ جس بار کو اٹھانے کی ہمیں طاقت نہیں, ہمیں نہ دیجیے گا. یا اللہ ہمارے گھروں کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت کیجیے گا. یا اللہ ہمیں
کوئی بھی زمینی آسمانی اور انسانوں کی طرف سے پیدا کردہ آفات سے بچا کے رکھیے گا یا اللہ. جس طرح ہمارے مسلمان اس وقت وہاں تڑپ رہے ہیں جہاں جہاں بھی، یا اللہ آپ غائب کے خزانوں سے ان پہ رحم کیجیے، ان کی مدد فرمائیے یا اللہ، ان پہ رحم کیجیے، ہم سب کے گھروں پہ رحم کیجیے. میرے ساتھ جتنی پیاری میری بہنیں ہیں، عائشہ ہے، نگت جی ہیں، رفت جی ہیں، خاور جی ہیں، ساجدہ جی ہیں، اور میری جو ساری آج بہنیں نہیں بھی شامل ہو سکیں، نازیہ جی بھی ہیں، تو وہ سب کو یا اللہ ان سب کے اوپر آپ رحمتیں کرنا، ان کے گھروں میں رحمتیں کرنا، ان کی مشکلیں آسان کرنا، ہمیں نیکیوں میں جوڑے رکھنا، فاستبقوا الخیرات صبغۃ اللہ ففروا الی اللہ کی توفیق عطا کرنا، اور پاک پروردگار اس پاک زمین پہ رحمتوں کی بارش کرنا، نیک اور صالح حکمران دینا. یا اللہ جو ہمیں بیچ نہ جائیں، یا اللہ ہم پہ رحم کرنا، یا اللہ ہم پہ رحم کرنا، ہمیں کسی ظلم سے بچانا، ظالم سے بچانا، ظالم کے ظلم سے. یا اللہ یا مالک کل ہم کمزور اور عاجز ہیں، اپنے سوا گرائی دانے برابر کبھی کسی کی محتاجی نہ دینا. یا اللہ جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ سب عطا کرنا، اور جو ہمارے حق میں بہتر نہیں اس سے ہمیں بچا لینا. یا اللہ ہمیں صحت کی دولت عطا کرنا، تندرستی عطا کرنا، کہ ہم تیرا زیادہ سے زیادہ ذکر و بیان ذکر کا و شکر کا بحسن عبادات کا کر سکیں. یا اللہ آج ہم نے جو کچھ پڑھا اس کا خاص اجر ہماری پیاری یتینہ جی کو عطا کرنا. انہوں نے ہمارے ساتھ بہت پیارا ساتھ تھا ان کا. یا اللہ ان کے اگلے سفر میں بہت آسانیاں کرنا، ان کو کوئی اگلے سفر میں مشکل نہ آئے. اللہم انی اسألک جنت الفردوس، ہم جنت الفردوس کے سوالی ہیں. مالک کل ہم پہ رحم کرنا. یا اللہ ہمیں دنیا اور دین میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب النشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب المیزان. یا اللہ ہم سب پہ رحمتوں کی بارش رکھنا. یا اللہ جو آج شامل نہیں ہو سکے اور جو لاحقین ان کے بھی فوت ہو گئے ہیں، اور میرے عائشہ جی اور ہمارے پیارے اور ساتھی جو دنیا سے میرے والدین، ان کو بھی اس کا اجر ہو. جتنے آج ساتھی ہیں ان کے والدین اور ان کے عزیز و اقارب جو دنیا سے چلے گئے، ان سب کو ہم دل میں رکھتے ہوئے خاص یہ دعا کرتے ہیں، اللہم اغفر لنا وللمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ للایمان. آمین. نفوذ عامر اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ اگلی بار ہم آیت نمبر 71 اس کو پڑھیں گے. اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو، سب کے گھروں میں رحمتیں ہوں، اور ساجدہ جی کے سلطان بھائی کو بھی صحت ہو، ہم سب کے سروں پہ ہمارے شوہروں کے سائے سلامت رہیں، ہمارے شوہروں کو اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور